الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور عنایت سے آپ کے سامنے پروگرام ازالہ شبہات میں حاضر ہوں، اور اس وقت ذوق قرآن پر سورہ البینہ کا لفظی ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں بالکل وہ آخر میں بات آئی تھی اور پھر وہ چلی گئی کہ اہل کتاب جو تھے انہوں نے بغاوت کی، اور بغاوت کی وجہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کیا۔ اور اس کے اندر میں نے وہ علامہ راغب کے جو دو لفظ پڑھے تھے کہ والبغی علی ضربین احدہما محمود والثانی مذموم، کہ بغاوت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک حسنہ ہے اور ایک سیئہ ہے۔ ان کی بغاوت سیئہ تھی، اور اگر کوئی بندہ نیکی کے اندر نیک کام کرنے میں بہت ہی حد سے زیادہ کوشش کرے تو وہ محمود ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بغاوت نہیں ہے، وہ ایک آگے بڑھنے میں، کیونکہ آگے بڑھنا مطلب ہے تو آگے بڑھنے کے معنی میں اس مناسبت سے نیکی کے آگے بڑھنا، فاستبقوا الخیرات، وہ بھی ایک میدان ہے۔ تو اس لیے اس کے اوپر بھی اس معنی میں، حسنہ کے معنی میں بغی کا لفظ جو ہے بغاوت کا، اس کا اطلاق درست ہے۔ اور بغی کا معنی برا، جو ایک غلط معنی ہے وہ بھی ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، تو بغاوت کا یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سرداری قارون جو قائم رکھنا چاہتا تھا وہ اپنی حد سے بڑھ گیا، اس نے دوسرے انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھا، وہ اس سے حد سے بڑھ گیا۔ اور قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، یہاں بغاوت کے معنی شرک کے ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیے۔ تو وہ مسلمان جنات اور جن کو یا ملائکہ جن کو وہ جنات کو ملائکہ کہتے تھے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ ہماری یہ کیا مجال تھی کہ ہم تیری کوئی شریک بناتے، اور اگر ہم بناتے تو ہم بغاوت کے مرتکب ہوتے۔ اور اسی بغاوت کا معنی آگے ہے کہ وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، کہ بغاوت یہ ہے کہ ان کا حد سے بڑھنا، اور حد سے بڑھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا ڈالی انہوں نے۔ بغاوت کا معنی حسد سے جل جانا بھی ہوتا ہے، اور اہل کتاب کے اندر یہی حسد تھا کہ یہ نبی بنی اسماعیل سے میں کیوں آیا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ تو ایک ڈیڈیکیٹ ہے اس مسئلے کے لیے، اور آل عمران بھی، اور النساء اور المائدہ بھی، اور خاص کر کے بقرہ بڑی صورت، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر، آپ کی صفات کا ذکر، آپ کے کمالات کا ذکر، اور اس کے مقابلے میں اہل کتاب کا حسد اور بغض، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان پر ناراضگی، اس کا بڑی تفصیل سے ذکر آیا ہے۔ تو لفظ بغ کے اوپر میں عرض کرتا ہوں، بغض کے اوپر، کہ بغاوت کا معنی ہے حسد سے جل جانا۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے، جن کے وسیلے سے وہ پہلے دعائیں کیا کرتے تھے، پھر انہوں نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا، اور بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب، اور وہ حد سے بڑھ گئے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ اب کمال یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے جل بن کر اس نبی کا انکار کیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فباؤوا بغضب علی غضب، یعنی جو ان کا عمل تھا اسی کے مطابق ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا۔ کیونکہ ان کے عمل میں جلن تھی تو سزا میں بھی اس پہلو کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، یعنی آگ اس طرح ان کے عمل کی سزا میں ایک مناسبت قائم ہے آگ کے لحاظ سے، کہ وہ بھی آگ کا عذاب اور وہ آگ سبب ہے ان کی اس جلن کا۔ اس کے اندر دو بار آیا فباؤوا بغضب علی غضب۔ بڑی دیر کی بات ہے کہ ایک لڑکی تھی، ہیلن اس کا نام تھا، اور اس کا خامد بھی پریسٹ تھا اور وہ خود بھی پریسٹ تھی۔ تو ایک بار بہت سالوں کی بات ہے، اس آیت پر گفتگو ہو رہی تھی اسٹیپلٹن روڈ کے چرچ کے اوپر، بڑا چرچ ہے وہ، اس کے میٹنگ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، میری اہلیہ بھی ساتھ تھی، تو کچھ ان کے لوگ بھی تھے، تو اسی آیت کے بارے میں یہ بات ہوئی، اور میں نے قرآن کریم کا یہ سزا کی مناسبت کی بات کی، اور حضور کی آمد کی بات کی، اور پیچھے سے وَلَقَدْ جو آیات آ رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی مناسبت سے وہ بات تھی۔ اس کا نام ہیلن تھا، تو اس نے کہا کہ
مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہاں پر جو غضب کا لفظ ہے یہ 2 بار کیوں آیا ہے؟ فباؤ بغضب علی غضب، یہ 2 بار کیوں آیا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ یہ 2 بار اس لیے آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ چاہا کہ تم اس بات سے نہ تم کچھ بات کو سمجھو۔ اس نے کہا میرے لیے؟ میں نے کہا تمہارے لیے اور جتنے چرچ کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے لیے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ یہاں غضب کا لفظ 2 بار اس لیے آیا ہے کہ اس سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ یہودیوں کا ذکر ہے، انہوں نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا۔ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا تو ان پر ایک غضب تھا۔ اب جب وہ کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، جب حضور آئے تو پھر انہوں نے حضور کا انکار کیا۔ تو اب اللہ، چونکہ انہوں نے 2 بار انکار کیا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی 2 بار آئی، فباؤ بغضب علی غضب۔ ایک تو ناراضگی ہے ہمارے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ان پر کیوں کہ حضور ان کے زمانے میں آئے اور ان لوگوں نے ان کا انکار کیا۔ یہ غضب تو یہ ہو گیا، اور ایک تمہیں بھی غیرت دلانے کے لیے ہے کہ یہ وہ نبی ہے کہ جو اس بات کی بھی حمایت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ غضب اس لیے بھی ایک بار نازل فرمایا تھا کہ انہوں نے سیدنا مسیح کا بھی انکار کیا تھا۔ تو یہ تو تمہیں جگانے کے لیے ہے، یہ تمہارے لیے ہے غضب، فباؤ بغضب علی غضب۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم، ان کی پاک دامنی اور ان کی نبوت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور سیدہ مریم کی صالحیت، ان کی جو صالحیت ہے جہاں موقع ملتا ہے وہ دونوں کی صفائی ضرور بیان کرتا ہے اور بیان کرتا رہتا ہے، تاکہ جیسے تم نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ اثر ہو، لیکن واقعی یہ قرآن کا ہم جو ہے وہ کمال مانتے ہیں۔ تو یہاں پر 2 بار فباؤ بغضب علی غضب کا لفظ آیا۔